خدا کی قسم جب ایران کا میزائل اسرائیل کی طرف جب دیکھتے جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، میرے سینے میں ٹھنڈ کب پڑ جاتی ہے۔ آج میرا دل خوش ہے قسم اللہ کی، رات کو میں دیر تک بیٹھے، مجھے پتہ ہے میں نے صبح کی نماز بھی پڑھی ہے، میں دیر تک بیٹھے یہ دیکھتا رہتا ہے، میرا سینہ سرور لیتا رہتا ہے، مزے لیتا رہتا ہے، میرے خون کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے 500 مرتبہ قرآن میں جہاد کا ذکر فرمایا ہے، 500 قرآن کی آیات جہاد کا دلالت کرتی ہیں، لیکن منا اس منبر پہ بیٹھ کے آج سے 2 سال پہلے جہاد کی بات کرتے کرتا تھا، اس لیے نقصان ہو جائے گا، آپ گواہ ہیں، میں اس وقت بھی جہاد کی بات کرتا تھا، میں اس وقت بھی ملت اسلامیہ کی بات کرتا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ امام بخاری کے اندر 251 بات پڑھتے ہیں جہاد کے اوپر، امام مسلم نے 100 بات پڑھا ہے، امام ترمذی نے 138 کے لگ بھگ، اور امام ابو داؤد نے 132 مرتبہ جہاد کا ذکر اپنی انتہا ستہ کی کتب میں فرمایا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر ہم جہاد کی بات نہ کریں۔ آج وہ ہوا کدھر گیا جو عربوں کو نہ چاہتا تھا، جس سے عرب ڈرتے تھے، آج تو چیخ رہے ہیں، ترلے مار رہے ہیں۔ یاد رکھو انسانی بدن کے بارے میں میرے نبی نے کہا نہ بیت اللہ تجھ سے اس دل کی قدر و منزلت کہیں زیادہ ہے، تو جس دل کی قدر و منزلت بیت اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ بابا جب وہ بے دردی سے قتل ہو رہے تھے تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے جب تم ناحق قتل کرتے ہو میں غضب میں آتا ہوں، اور مومن کی دل کی آہیں جب سے دل سے نکلتی ہیں میرا رب سننے میں اور قبول کرنے میں دیر بھی نہیں کرتا۔ ساری زندگی پچھلے 50 سال سے ڈرنے والے مسلمان ایک ایران نے جسارت کی ہے نا، میرے اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے، وہ کہ اپنی مجبوری کی دی ہے کہ عمارت گر گئی ساری ایران کی، لیکن آج وہ ہوا چیخ رہا ہے۔ مدد تو اللہ غیروں سے نہیں کرتا ہے، اسلام کی یہ یاد رکھیں، دین والے کل کے کوئی کمال نہیں کرتے، تاریخ اٹھائے رب ذوالجلال نے غیروں سے بھی کافروں سے بھی دین کی مدد کی ہے۔ آج چین بھی بولتا ہے اور روس بھی بولتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو، اس عبادت کے لیے ماحول چاہیے، کیا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں بھوک میں رزق دیا، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور اس نے خوف میں تمہیں امن دیا ہے، تو یہ ماحول ہے۔ اس لیے میں نے کہا تحفظ پاکستان اسلامک اصولوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے سرحدوں کا تو میں نہیں کہتا، کیونکہ اسلامی مملکت کے اندر سرحدیں نہیں ہیں، یہ جہاد ہے، پھیلتا جائے، جہاد کی چھتری میں دین کی اشاعت بھی ہوتی ہے، جہاد کی چھتری میں اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، جہاد کی چھتری میں رہبانیت کا ثواب بھی ملتا ہے، جہاد کی چھتری میں ایمان کی تکمیل بھی ہوتا ہے، جہاد کی چھتری میں ثواب بھی ملتا ہے، جہاد کی چھتری میں بابا اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، ملت اسلامیہ کی سرحدیں بھی پھیلتی چلی جاتی ہیں، جہاد کی چھتری میں ملت اسلامیہ کا وقار بھی بڑھتا ہے، جہاد کی چھتری میں مسلمان کا دل باغ باغ بھی ہو جاتا ہے، جہاد کی چھتری میں معیشت بھی اوپر چلی جاتی ہے، جہاد کی چھتری میں کفر کے دلوں کے اوپر مومن کی قدر و منزلت بھی آتی ہے، روح اور دبدبہ۔ سامعین محترم، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو، اس کے لیے ماحول بناؤ، اور ماحول مضبوط معیشت سے ہوتا ہے، ماحول مضبوط معیشت سے ہوتا ہے، اور مضبوط امن سے ہوتا ہے، مضبوط امن
جیسا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ساری نعمتیں دی. اگر عالم کفر کے پاس ایٹم ہے تو دنیا میں ایک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹم ہے. ایک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹم ہے. صرف ہم ڈرتے رہے, اغیار کی نوکری کرتے رہے, اغیار کی چاکری کرتے رہے, انڈیا کو ذرا منہ دکھایا, دنیا کا رخ ہو نہیں گیا. لوگ تو طاقتور لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں, قوت والوں کی مثالیں دیتے ہیں, غیرت والوں کی مثالیں دیتے ہیں, حیا والوں کی مثالیں دیتے ہیں. ذرا ہم نے اپنی غیرت کا تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے, دنیا کا رخ ادھر ہو نہیں گیا. تھوڑی سی غیرت کی جھلک ایران نے دکھائی ہے. آج پٹاخے نہیں نکل رہے, بولو تو صحیح نا. کوئی ایران کی طرف یہ سوچ رہے تھے کریٹر اسرائیل کے بارے میں, ذرا تھوڑی سی ایران نے وہ جھلک دکھائی ہے. آج ان کی عوام سڑکوں پہ نکل کے پاکستان سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں, اس لیے کہ ایٹمی پاور ہے. یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. دوسری بات, ہماری سوچ, کچھ میں نے ذکر کر دی, کچھ کرتا ہوں. ہمارے جوانوں پہ کہاں نے لگا دیا, آدھی رات تک, 12 بجے تک, 1 بجے تک ہم فیس بک واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے. اس کا سب سے بڑا نقصان, انسان ذہنی طور پہ مفلوج, عبادت سے آری, صبح تھکا ہوا, دن کو کام نہیں کر سکتا. سب سے بڑا اس کا نقصان ہے. اگر وہ قرآن پڑھ کے, سورہ ملک پڑھ کے سو جائے, جلدی آنکھ اٹھے, صبح عبادت کا بھی مزہ اور کام کا بھی مزہ ہے کہ نہیں. عبادت کا بھی مزہ اور کام کا بھی مزہ. اور سنو, بچہ جب ماں کے پیٹ میں آئے, یہودی حساب و کتاب عورت سے کرائے, مسلمان قرآن کیوں نہ پڑھائے؟ مسلمان قرآن کیوں نہ پڑھائے؟ جب عورت قرآن پڑھے گی, اللہ کا ذکر کرے گی, پھر صلاح الدین ہی آئے, صلاح الدین ایوبی آئے گا, پھر محمد بن قاسم آئے گا, پھر غیرت مند انسان آئیں گے. تو تب کی بات ہے, اب کے دور میں ڈاکٹر قدیر جیسا آئے گا. میں نے تو اپنوں سے خود ظلم کی ہے. اللہ کہتا ہے پہلے ماحول بناؤ, گھروں کا ماحول دینی بناؤ, یہ وقت آنے والا ہے. پھر ہم لوگ کی ذات میں ہم نے بھی آنا ہے, ہم نے بھی میزائلوں کی ذات میں آنا ہے. اپنا ایمان بڑھاؤ, پھر مزہ آئے گا, پھر مزہ آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں روڈ ہے, ادھر اسرائیلی جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ادھر بچہ ایران کا یا فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اتنے بچے کے سامنے اتنی بڑی فوج جو پچھلے 50 سال سے عربوں کو مار رہی ہے, اس کے دل میں ڈر ہے. جھنڈا بھی لہراتا جا رہا ہے اور اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتا جا رہا ہے. یاد رکھ, جب دل میں قوت ایمانی, جب دل میں غیرت ایمانی آ جائے, پھر دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, پھر ڈر دشمن سے نہیں ڈرتا. رب اللہ شریف سبحان اللہ. سامعین محترم, اپنے ماحول کو صحیح کرو, اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. دشمن کو لڑاتا ہے, اس کا یہ کام ہے. آج ہم لسانی جھگڑوں میں مبتلا ہیں, مسلکی جھگڑوں میں مبتلا ہیں, وطنی جھگڑوں میں مبتلا ہیں, ذات پات کے جھگڑوں میں مبتلا ہیں. کیا اللہ کا یہ فرمان ہم بھول چکے ہیں؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیز. تو جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے, عزت تو اس کی ہونی چاہیے. یہ دنیا کو جب دے, اللہ سے بڑھ کر کون سنتے ہیں؟ کوئی ہے؟ بتاؤ. جب اسرائیل نے مٹانا چاہا, میرے رب نے کیسے شکنجے میں لگا دیا, کیسے شکنجے میں لگا دیا. آؤ ان جھگڑوں کو چھوڑو. اسلام ایک کرتا ہے, اسلام ملاتا ہے, اسلام جھگڑوں میں نہیں ڈالتا. نہ مسلک میں واقعوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کہتا ہے یاد کرو,
ضرورت نہیں ہے، امت کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کو کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے تو یاد رکھو، یہودی شیعہ کو نہیں مار رہا، مسلمان سمجھ کے مار رہا۔ یہودی افغانستان میں مارتا رہا، وہ اہل حدیث سمجھ کے نہیں مارتا رہا، وہ مسلمان سمجھ کے مارتا رہا۔ یہودی افغانستان میں مارتا رہا، دیوبندی سمجھ کے نہیں مارتا رہا، وہ مسلمان سمجھ کے مارتا رہا۔ تو یاد رکھو، جب امت مسلمان ایک ہو جائے گی، مجال ہے کسی کی بات کرے۔ اگر سلطان روم کی فوجوں پہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا بھاری ہو سکتا ہے، بدر اور احد میں ایک ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہو سکتا ہے، تو آج بھی ایمان کی وہی طاقت ہے، ایمان والوں کا وہی قرآن ہے، ایمان والوں کا وہی نبی ہے، ایمان والوں کا وہی اللہ ہے۔ جب اللہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، نبی بھی وہی، تو پھر سمجھ لے مدد بھی وہی۔ سبحان اللہ۔ صرف اس دل کو رب ذوالجلال کی طرف لگانا ہے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے جسم کے پیٹ میں ان کا روتڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا، پورا وجود صحیح ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، سارا وجود خراب ہو گیا۔ اللہ نے ان کے دل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بچے بھی نہیں ڈرتے، پتہ ہے اگلے لمحے ماریں گے، کھینچیں گے، ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، جلا کے رکھ دیں گے۔ لیکن کیا ہے، وہ بات فلسطین کی کرتے ہیں، وہ بات اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا نام مارتے ہیں۔ تو آج جس بات کی ضرورت ہے وہ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آپس میں جھگڑو نہیں۔ میں قسم اللہ کی حیران ہوتا ہوں، جب آج بھی ملا جو ہے وہ سر لگا کے وہ روایتی تنقیدیں کر رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو امت کو جہاد کا درس دینے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی مزاحم آئے وہ ڈرے نہیں، سینہ تان کے کھڑا ہو جائے۔ مدد تو اللہ نے کرنی ہے نا۔ اگر اللہ عہد کو مثالی دن بنا سکتا ہے، تبوک میں ایک سیدنا عثمان غنی کے مال کی وجہ سے اللہ پوری امت مسلمہ کی فوج کو طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، دشمن پہ غلبہ بھی دیتا ہے، آج کیوں نہیں دے سکتا؟ آج بھی تو وہ دینے پہ قادر ہے نا۔ اسی کا اعلان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج ایصال ثواب بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ مستحب عمل ہے۔ ایصال ثواب سے بڑھ کر جہاد کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اس امت کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کسی کافر سے نہ ڈرے تو رب وحدہ شریک سے ڈرے۔ اس لیے میں نے کہا تھا، ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوگا، بغیرت ہے وہ آدمی جب کونے میں بیٹھ کے کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، یہ پہلا عنصر ہے کسی کے دل میں اس کی مخالفت ڈالنا۔ اسلام کو جوڑتا ہے، اسلام کو حسد کے سلالت سے دور کرتا ہے، اسلام کو غیبت کے سلالت سے دور کرتا ہے، اسلام کو بخل کے سلالت سے دور کرتا ہے، اسلام کو دل کی قدوسوں سے دور کرتا ہے، مسلمان کے دل کو آپس میں قریب کرتا ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا زیور یہ ہے، مسلمان کے ماتھے کا جھومر یہ ہے۔ اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ڈیٹریکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی ڈائریکشن کو غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو بہترین ضابطۂ حیات ہے، وہ وقت محمد رسول اللہ کا دیا ہوا لاہے عمل ہے۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ عبادت کرو۔ دیکھو نا، ایک بندہ مطالعہ کرتا ہے تو مطالعہ کے لیے ماحول چاہیے، پرامن جگہ جہاں پہ شور شرابہ نہیں، اس کے لیے کتابیں بھی چاہیے، اس کے لیے میل و کرسی بھی چاہیے، سکون سے بیٹھ کے وہ مطالعہ کرے، تب جا کے اس کے دماغ میں کوئی چیز آئے۔ تو ہر کام میں ماحول چاہیے، اور ماحول تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر اور ملک کی سرحدوں کا ماحول مضبوط ہو۔ آپ دیکھیں برما کے اندر کیا عمل کیا گیا، ابھی قربانی گزری ہے، کیا انڈیا میں رہنے والے مسلمان، توجہ ہے، انڈیا میں رہنے والے مسلمان گائے
صحیح نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ملک نہیں ہے, دشمن ہے, دائیں آئے بائیں دشمن ہے. حج ہے تو حج کے لیے بھی تو ماحول چاہیے, سادے راہی چاہیے, ماحول چاہیے, وہاں پہ امن چاہیے. اس لیے اللہ نے پہلے امن کی بات کی ہے. سادے راہ معیشت چاہیے, نماز ہے تو نماز کے لیے بھی ماحول چاہیے. مسجد کے اندر کا ماحول, پانی, دریا, چٹانیاں, گرمی سے بچنے کے لیے چھت, باقی لوازمات بھی. تو ماحول بنانا انتہائی ضروری ہے. عبادت کے لیے بھی ملک چاہیے اور گھر کا بہترین ماحول چاہیے. جہاد کے لیے بھی مضبوط ملک, معیشت اور امن ملک کے اندر ہو, تب بندہ دوسرے سے لڑ سکتا ہے. جو اندر سے کھوکھلا ہو وہ دوسرے سے لڑ سکتا ہے. اپنی معیشت کو مضبوط کرو. جو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد بھاگ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کام نہیں ہے, تھوڑا سا تو سامنا کرو. وہ ملا ایک مسجد میں پس رہا ہوتا ہے, پستے پستے بھی وہ دین کی بات کرتا ہے. میں بازاریوں کی بات نہیں کرتا جو چور پیسے لے کے 50,000 پہ بیان کرتا ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. میں مقدروں کی بات کرتا ہوں جن کی ایک اللہ اکبر کی صدا قیامت کو 40 سال آگے توڑ دیتی ہے. میں ان کی بات کرتا ہوں. چٹائیوں پہ بیٹھ کے دین کی بات کرنے والوں کی بات کرتا ہوں. وہ باہر نہیں جاتا, وہ نبی کا دین بیان کرتا ہے. تو اس لیے اپنے گھر کا ماحول پیدا کرو. اگر یہودی اپنی حاملہ عورت کو حساب دیتا ہے تو تجھے رب نے بے حساب نعمت قرآن دی ہے, اس پہ لگا. سبحان اللہ. پھر گھر میں بچے بھی اچھے پیدا ہوں گے, پھر باپ کو یہ نہیں کہیں گے ابا تجھے کیا پتا, وہ پھر تابع دار ہوں گے, پھر باپ کو گالیاں نہیں دیں گے. باپ کے لیے رو رو کے رب حضور کی دعا ہوئی. پھر باپ مر جائے تو 3 دن کے بعد گھر سے لاش نکالنی نہیں پڑے گی, بلکہ مرتے وقت اس کو سنوار رہے ہوں گے, اس کو لہلا رہے ہوں گے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہوں گے. دیکھو نا حدیث ہے, مستند حدیث ہے. فرشتوں میرا بندہ مصیبت میں کیا کہہ رہا تھا, ماں یا بہن یا بیٹا یا بھائی, یہی رشتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا. رب کو یہی جملے پسند ہے. رب تو ادائیں دیکھتا ہے, اسے کیا لگے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے. جزاک اللہ.